لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ڈیجیٹل دعوی نیٹ ورک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس سے کون واقف نہیں ہوگا؟ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہزاروں مسلمان نہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کی آواز سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ بیک وقت مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامی امور کے سربراہ ہیں، اور وہ واحد امام کعبہ ہیں کہ جن کو مسجد الحرام خانہ کعبہ کے امام و خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام و خطیب ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اور یہی وہ امام کعبہ ہیں جن کے پاس ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ہزاروں غیر مسلم آپ کی پرسوز آواز میں تلاوت کو سن کر ایمان قبول کر چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں۔ ناظرین، امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس ایک زندہ دل شخصیت ہیں، ہر کسی سے گھلنے ملنے والے اور مسکراہٹیں بکھیرنے والے ہیں۔ وہ جب مسجد الحرام میں آتے ہیں، خانہ کعبہ میں آتے ہیں، تو ہر شخص سے ملتے جلتے اور ایک ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا چہرہ لے کر ہی دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ مگر ناظرین، اسلام دشمن عناصر جو خانہ کعبہ کی حرمت پامال کرنے کے درپے ہوتے ہیں، تو وہ خانہ کعبہ، خانہ خدا میں امامت کروانے والے اماموں کے کس قدر دشمن ہوں گے۔ ناظرین، جہاں اسلام دشمن خانہ کعبہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور وہیں یہ اسلام دشمن عناصر امام کعبہ کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے سے بھی باز نہیں آتے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس پر 600 ملین ریال کی کرپشن کا الزام لگایا گیا۔ یہ خبر وائرل ہوئی، اور یہ وائرل کرنے والے کوئی اسلام پسند لوگ نہیں تھے، بلکہ اسلام دشمن عناصر تھے۔ اسلام دشمن عناصر نہ بھی ہوں، یہ وہ لوگ تھے جو بغض سعودیہ میں پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سعودیہ کی موجودہ حکومت کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی جائے، تاکہ مسلمان سعودیہ کی موجودہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ہمیں حرمین شریفین کی حکمرانی کا موقع ملے، اور ہم جو چاہیں پھر وہاں پر کرتے پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہمارا ہاتھ کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو ناظرین، یہی سازشی ٹولہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ امام کعبہ کے خلاف، سعودی عرب کے خلاف، آل سعود کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ مگر رہتی دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ ہر سازش کو اللہ نے ناکام بنایا ہے۔ تو اسی طرح جب امام کعبہ عبدالرحمن السدیس پر 600 ملین ریال کے کرپشن کا الزام لگا، تو اللہ نے فوراً ہی اس کی حقیقت کو سامنے لا دیا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ ایک پروپیگنڈے کا جواب دے کر تھوڑا سا سانس لینے سے پہلے ہی دشمن عناصر نے دوسرا پروپیگنڈا تیار کیا ہوتا ہے۔ ایک پروپیگنڈا کی حقیقت بتاتے بتاتے ہی دوسرا پروپیگنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، خبر یہ پھیلائی گئی کہ امام کعبہ عبدالرحمن السدیس پر 600 ملین ریال کی کرپشن کا الزام ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ رقم ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ امام ہوتے ہوئے اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حرمین کے انتظامی امور کے سربراہ ہیں۔ سارے انتظامات امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کے ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انہی دونوں حرمین کے فنڈز میں سے کرپشن کی گئی، اور یہ سیدھا الزام امام کعبہ کے اوپر لگا دیا گیا۔ امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس اس الزام کے لگنے پر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ان کی پریشانی کو تب محسوس کیا گیا کہ جب یہ الزام لگا، اگلے روز وہ مسجد الحرام خانہ کعبہ میں نماز عشاء کی امامت کروانے آئے، تو انہوں نے پہلی ہی رکعت میں وہ آیات تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ تو ناظرین، جب
اس الزام کی تحقیق کی گئی، اس الزام کا کھوج لگایا گیا کہ آخر اس میں حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے 600 ملین ریال کی کرپشن کی ہے؟ مگر جب اس کی اصل نیوز ڈھونڈی گئی جو العربیہ میں 29 اکتوبر کو شائع بھی ہو چکی ہے، اس خبر کے مطابق امام کعبہ عبدالرحمن سدیس کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا، بلکہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے ڈائریکٹر عبدالرحمن عبید کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ جنہوں نے اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کل 500 ملین ریال سے زائد کرپشن کی، جس سے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروانے کو بھی راضی ہو گئے۔ تو ناظرین، یہاں پر سازش کا اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جس نے کرپشن کی اس کا نام عبدالرحمن عبید ہے، مگر سازشی ٹولے نے اس کا نام چینج کر کے عبدالرحمن سدیس کر دیا اور سارا الزام امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس پر لگا دیا گیا۔ اسی لیے امام کعبہ مجبور ہوئے اور انہوں نے نماز عشاء کی پہلی رکعت میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس لیے تحقیق جب کی گئی تو پچھتانے سے بچ گئے اور اسلام دشمن عناصر کو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، ان حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، جس شخص نے کرپشن کی تھی، کنگ محمد بن سلمان نے اس کو فوری طور پر برخاست کیا اور معاملہ سعودی عدالت کے حوالے کر دیا گیا۔ جب سعودی کمیشن نے تحقیق کی تو بتایا گیا کہ انہیں کرپشن کی شکایت تو بہت پہلے سے مل رہی تھی، تاہم تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ بدعنوانی، ذاتی مفاد کے لیے عہدے کا ناجائز فائدہ اور منی لانڈرنگ، جیل سازی جیسے مقدمات قائم کیے جائیں گے، جس کے تحت 10 سے 15 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور یہ کرپشن کرنے والا شخص عبدالرحمن عبید اپنی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے لیے پہلے ہی راضی ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود سزا اس کو 10 سے 15 سال کی ضرور ملے گی، تاکہ یہ باقی لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ لوگ کرپشن سے باز رہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے ایک اسلامی معاشرے کی روایت کہ ایک اسلامی معاشرے میں کس طرح سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسلامی معاشرے سے ہٹ کر بھی جہاں انصاف کا بول بالا ہوگا وہاں پر کرپشن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں پر ایسی ہی سزائیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نظام ہمارے ملک میں بھی لے کر آئے، ہمیں بھی انصاف ملتا نظر آئے، ہم بھی خوش ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ ڈیجیٹل دعوی نیٹ ورک۔